الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين صدقت يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین، کل ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے آنے والی وحی جو ہے اس کا کیا طریقہ کار ہوتا تھا، کس طرح آتی تھی. اللہ احکم الحاکمین نے سورہ شورا میں اس کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ یا تو دل میں بات ڈالتے ہیں یا اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے شرف ہم کلامی بخشتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیج دیتے ہیں. پھر فرشتے کے آنے کی دو قسمیں ہیں، وہ قرآن کریم میں نہیں ہے لیکن حدیث میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبھی تو اصل شکل میں آ جاتا فرشتہ، جبریل امین علیہ السلام میرے سامنے اپنی اصل شکل میں آ جاتے اور کبھی کبھی انسانی شکل میں آتے ہیں، اور بلکہ کبھی کبھی اکثر انسانی شکل میں ہی آتے تھے. اور جس طرح کہ آپ مشہور حدیث مبارکہ جانتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام نے بھی بیان کیا، بہت سارے صحابہ نے بیان کی کہ ایک دن ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد میں ہی تشریف فرما تھے. اس وقت ایک انسان آیا، ایک شخص آیا، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے. پہچان میں نہیں آ رہا تھا کہ کون ہے. باہر سے کہیں آیا ہے تو آتے ہوئے گرد و غبار تو ہوگا کپڑوں پر، وہ بھی نہیں. وہ آ کر کے دوزانو ہو کر کے بیٹھ گئے، جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور کچھ سوالات کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے، وہ چلے گئے. بعد میں صحابہ سے پوچھا جانتے ہو یہ کون تھا؟ نہیں یا رسول اللہ، ہم نہیں پہچان پائے یہ کون تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جبریل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. تو وہی کی قسموں میں سے ایک تو اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈال دے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ گھنٹی کی شکل میں، جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کیف یأتیک الوحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب علیہ السلام کیسے وحی آتی ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کسلسلۃ الجرس، وہ ایک گھنٹی کی آواز کی طرح ہوتی ہے. جب وہ ختم ہوتی ہے میں وہ یاد کر چکا ہوتا ہوں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ یاد کر چکا ہوتا ہوں جو میری طرف پیغام آتا ہے. اور سید عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے سخت سردی میں دیکھا کہ جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین اطہر پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے. سخت سردی میں پسینہ آ جاتا تھا جب اللہ کی طرف سے پیغام آتا تھا، وحی آتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور اس کے ساتھ پھر ہم بات کر رہے تھے کہ جب مکہ میں 3 سال آہستہ آہستہ مکہ میں تبلیغ کے 3 ادوار ہیں. ایک تو ہے خفیہ دعوت دینا، پھر آگے بڑھ کر کے اعلانیہ دعوت، پھر تیسرا دور ہے مکہ ہی نہیں اب مکے سے باہر بھی دعوت دینی ہے. یہ 3 ادوار ہیں. پہلے دور پر ہم نے کل بات کی تھی کہ 3 سال خفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیتے رہے، اور اس میں ابن ہشام کے نزدیک 40 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے. 40 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے، جن میں کل میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت ابو بکر ہیں، علی ہیں، بلال ہیں، حضرت ارقم بن ابی ارقم ہیں کہ جن کے گھر کو پھر یہ فضیلت ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا ٹھکانہ بنایا، مسکن بنایا، اور وہ پہلی درسگاہ بنی مسلمانوں کے لیے.
پہلی درسگاہ، پہلا مدرسہ دار ارقم بنا لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ مقرر کر لی۔ اب یہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے، جو آیات اتری ہوتی ان کی تعلیم دیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے، سمجھاتے، پڑھاتے، اور جو احکامات آئے ہوتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بیان کرتے۔ حضرت بلال دا ارقم بن ابی ارقم، عبداللہ ابن مسعود اور سعد ابن ابی وقاص، یہ بڑی کمال کی شخصیت ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ماموں لگتے تھے۔ حضرت آمینہ کے خاندان سے تھے، بنو زہرہ سے، اور ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ میرے ماموں ہیں، ایسا ماموں کوئی لاؤ، دکھاؤ تو صحیح کسی کا ماموں ایسا ہو جیسے یہ میرے ماموں ہیں۔ یہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ تھے، اور ان کو ایک بہت بڑا اعزاز ملا جو کائنات میں کسی کو نہیں ملا۔ احد کے میدان میں یہ تیر انداز بڑے کمال کے تھے، یہ تیر برسا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے ارمی یا سعد بی ابی و امی، میرے ماں باپ ساتھ تجھ پر قربان ہو، تیر برسا کافروں۔ یہ واحد شخصیت ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ صرف ایک سعد ابن ابی وقاص ہے۔ بہرحال یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اس وقت بہت غریب خاندان، یاسر، ان کے بیٹے عمار، ان کی بیوی سمیہ، ایک ذوالنیرہ نہدیہ، یہ خاتون جب مسلمان ہوئی، یہ بھی غلام تھی، مسلمان ہوئی تو اتفاقاً ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ لوگوں نے بڑے تانے دیے، ذوالنیرہ تو نے لات منات کو چھوڑا، تو نے عزا کو چھوڑا، دیکھا ان کی مار پڑی نا تجھ پر، تیری آنکھوں سے اب تجھے نظر ہی نہیں آتا۔ کہتے ہیں یہ کیا لے جائیں گے، وہ اس کے فیصلے ہیں، ان کے فیصلے نہیں ہیں۔ ان کے پاس کیا اختیار ہے کہ میری بینائی کے فیصلے کرے، یہ تو اس کے پاس فیصلے ہیں۔ پھر وہ کیسی مالک سے دعا کی ہوگی کہ جب صبح اٹھی اللہ نے پہلے سے بڑھ کر کے آنکھوں کی روشنی عطا کر، آنکھوں میں روشنی اللہ نے پہلے سے بڑھ کر عطا کر۔ اب جب یہ دوسرا دور اور کوہ صفا پر بھی اور وانذر عشیرتک الاقربین دعوت بھی ہو گئی، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ سرید بنایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کھلایا، پھر کہیں سب کو دودھ پلاؤ، دودھ پلایا ان لوگوں کو سب۔ وہ 40 کے قریب لوگ اپنے خاندان کے اکٹھے کیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ابھی بات کرنے لگے تو ابو لہب نے آگے بڑھ کے خود ہی بات کرنے لگا، بھتیجے بات سن، جو تو باتیں کر رہا ہے، لوگ ہم پہ تانے کرتے ہیں، لوگ ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں، آج تو ہم ہیں سنبھال لیں گے، کل اگر ہم نہ رہے تو تیرے مقابلے پہ یہ لوگ آگے تو تیرے ساتھ کیا ہو۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع ہو گئی، لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ دعوت کا اہتمام کیا، کہا علی پھر دوبارہ اہتمام کرو، پھر لوگوں کو بلاؤ، پھر لوگوں کو بلائے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، ابو لہب سے پہلے خود خطبہ ارشاد فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے لوگوں میں تمہیں ایک اللہ کی دعوت دینے کے لیے آیا، اور کوئی انسان اپنے خاندان کے لیے، میں اگر کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا تو تمہارے ساتھ کیسے بول سکتا ہوں؟ اگر میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا تمہیں کیسے دھوکہ دے سکتا ہوں؟ تم تو میرے اپنے ہو، میں تمہارے پاس وہ چیزیں لے کر کے آیا ہوں جو تمہاری خیر خواہی کی باتیں ہیں، قبول کرو تم اسے۔ لیکن ان لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ وہاں پر ہاں ابو طالب کھڑے ہوئے، ابو لہب سے پہلے ابو طالب کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا بھتیجے تیری باتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں، سمجھ میں آتی ہیں، تو جس طرح بھی بات کرنا چاہتا ہے، دعوت دینا چاہتا ہے، دے، میں ہم تیرے ساتھ ہیں، ہم تیرے ساتھ ہیں، ابھی ہم قبول کریں نہ کریں لیکن تیرے ساتھ ہے، تیرا ساتھ ہم دیں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ہمت کا معاملہ ہوا، اس کے بعد پھر کوہ صفا کا معاملہ جو کل ہم نے جانا کہ وہ بھی ایک بڑا معاملہ ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ذاتی تربیت کے حوالے سے بڑا معاملہ تھا۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ میرے پیارے نبی سارا دن آپ دعوت و تبلیغ دیتے ہیں، لوگوں کو احکامات اللہ کے بیان کرتے ہیں، توحید کی طرف بلاتے ہیں، رات کو آپ نے مصلی پہ کھڑے ہونا ہے، مصلی پہ کھڑے ہونا ہے، آدھی رات سے کچھ کم یا کچھ زیادہ، لیکن جو قرآن ہم نے آپ پر نازل کر دیا ہے نا،
وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اسے بڑے آہستہ آہستہ پڑھیے، بڑے ترتیل کے ساتھ آہستہ آہستہ پڑھیے یہ قرآن۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جاگنے والے، اس وقت بھی، یعنی یہ کہا جاتا ہے بعض نے کہا یہ دوسری وحی ہے، بعض نے کہا یہ تیسری وحی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کھڑے ہو جائیے، رات کو میرے سامنے کھڑے ہو جائیے۔ اور اس کے بارے میں فرمایا اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِیَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِیلًا، یہ رات کا اللہ کے سامنے کھڑا ہونا انسان کو اتنا باشعور بنا دیتا ہے کہ وہ جب بھی بات کرتا ہے لوگ اس کی بات کو کاٹنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو رات کو تہجد میں کھڑا ہوتا ہے اس کے اندر کی میں جو وہ کٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا وہ اقوام قیلا، یہ بہترین اور درست اور سچی بات کہنے والا اور ایسی بات کہنے والا بن جاتا ہے کہ جس کی بات رد نہیں کی جاتی، رات کے وقت میں کھڑے ہونے والا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ احکامات کی آگے، اور اس اثنا میں کچھ دیر کے لیے وحی کا سلسلہ رکا، چند دنوں کے لیے، اسے فترت وحی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بڑے مشتاق رہتے ہیں، اللہ کا پیغام نہیں آ رہا، کیا ہوا، کیا مسئلہ بن گیا؟ تو کہا میں پہاڑوں کی طرف نکل جاتا، مجھے جبریل نظر آتے، کہتے یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، تسلی ہوتی، حوصلہ ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، کیسے ممکن ہے، مجھے تو ضحیٰ کے وقت کی قسم ہے۔ بعد نے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی مراد لیا، اور رات جب چھا جاتی ہے اس کی قسم ہے مجھے، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، آپ کے رب نے آپ کو قطعاً نہیں چھوڑا، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ اور یہ ایسا بھی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن بیمار ہو گئے، رات کو نہ اٹھ سکے، تو جمیل، یہ ساتھ کی دیوار تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ کی دیوار، ابو لہب کی بیوی، یہ بالکل ساتھ دیوار ہی تھی دونوں کے درمیان۔ اس نے دیکھا کہ رات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھڑے ہوتے، کہا لگتا ہے تیرے اس ساتھی نے تجھے چھوڑ دیا۔ اللہ نے کہا نہیں، میں جواب دیتا ہوں ابو لہب کی بیوی کا، ما ودعک ربک وما قلی، نہ میں نے چھوڑا ہے نہ میں ان سے ہٹا ہوں، میں ان کے ساتھ ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے پیارے نبی تسلی رکھیے، آپ کا ہر آنے والا وقت، ہر آنے والا دن، ہر آنے والا ہفتہ، ہر آنے والا مہینہ پہلے گزرے ہوئے دنوں سے، پہلے گزرے ہوئے ہفتوں سے، پہلے گزرے ہوئے سالوں سے بہتر سے بہترین ہوگا۔ اور اس دن سے لے لیجئے، اس وقت اگر 20-30 مسلمان تھے، کوئی دن ایسا نہیں آیا، ہر آنے والا دن مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کا آج کا دن کل جو آئے گا یہ اس سے بھی بہتر ہوگا امت کے لحاظ سے، پرسوں کا دن اس سے بھی بہتر ہوگا، اگلے دن اس سے بھی بہتر ہوگا، اگلا سال اس سے بھی بہتر ہوگا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کے لیے آنے والا وقت پچھلے گزرے ہوئے وقت سے بہترین ہوتا چلا جائے گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ واعظ کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچا رہے ہیں، وہ وقت بھی آیا کہ مسلمانوں پہ ظلم، اب انہوں نے پہلے تو مکے والوں نے بڑا لائٹلی لیا کہ جس طرح زید بن عمر بن نفیل باتیں کرتا تھا، ورقہ بن نوفل کرتا تھا، وہ چلے گئے، بات ختم ہو گئی، شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی ہیں۔ لیکن دیکھا کہ دن بدن یہ روشنی پھیل رہی ہے، دن بدن لوگ ان کے قریب آ رہے ہیں، اب ان میں فکر پیدا ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، روکو اس سلسلے کو۔ روکنے کے لیے ولید بن مغیرہ کے پاس یہ سارے اکٹھے ہوئے، یہ مکے کا بڑا دانشور تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا خالد بن ولید کا والد تھا، اور اسے بڑا دانا بندہ سمجھا جاتا تھا، بڑی محفل لگتی تھی، پر پنچایت اس کی مکے میں سب سے بڑی تھی۔ لوگ اکٹھے ہو کر کے آئے، حج قریب آ رہا ہے، دور دور سے لوگ حج کرنے کے لیے آئیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، یہ ہم مکے میں روکنا چاہ رہے ہیں، یہ تو باہر والے لوگوں تک پہنچ گئی تو پھر اسے سمیٹنا مشکل ہو جائے گا اور روکنا مشکل ہو جائے گا۔ کوئی تدبیر کرو، بیٹھ کر کے سوچو، سر جوڑو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس طرح اس تبلیغ کو روکیں۔
جو اللہ تعالیٰ کا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، یہ اپنی پھونکوں سے اس چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں نے اس روشنی کو مکمل کرنا ہے۔ کیسے بجھا لو گے تم؟ اکٹھے ہو گئے، آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اگر کوئی باہر سے بندہ حج کرنے آتا ہے نا، اسے کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ مجنون ہے، دیوانے ہیں، استغفر اللہ تم استغفر اللہ پاگل ہیں۔ کہا نہیں نہیں، جب لوگ ان کے پاس بیٹھیں گے، ان کا رویہ دیکھیں گے، وہ پاگلوں والا رویہ نہیں، وہ تو بڑے عقل مند، بڑے دانا ہیں۔ پھر کیا کہیں؟ کسی نے کہا کہ کہیں ان کا اخلاق بہت برا ہے۔ کہا وہ تو جب بات کرتے ہیں تو موتی جھڑتے ہیں۔ کیسے کہہ لو گے؟ باتیں کرتے کرتے، بڑی باتیں کرتے کرتے آخر پہ کہا کہ ولید بن مغیرہ تو بتا اب کیا کہیں ہم؟ اس نے کہا صرف ایک بات کہو کہ یہ جادوگر ہے نہیں جادو والی بات، لیکن بات ایک ہی کرو تاکہ جو باہر سے لوگ آئیں سب ایک ہی بات سنیں اور تمہاری بات میں اختلاف نہ ہو، تم سب موقف مشترکہ اپناؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے۔ کئی ایسے جادوگر ہیں جو ان کا مرید ہو جاتا ہے، ان کے پیچھے چل پڑتا ہے، وہ پھر کسی کی سنتا ہی نہیں ہے، وہ پھر کسی کی مانتا ہی نہیں ہے۔ یہ بات کرو، یہ بات لے کر کے پھر مکہ والے وہاں سے نکلے۔ انہوں نے پھر بہت سو کو روکنے کی کوشش کی، بہت سو کو، ان میں طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ ہے۔ انہوں نے پہلے اپنے بھائی کو بھیجا کہ تم جاؤ، جا کے پتہ چلا ہے مکہ میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تم حال حالات پتہ کر کے آؤ۔ بھائی حالات پتہ کر کے گیا تو انہیں تسلی نہیں ہوئی، یہ خود آئے، اور جب یہ آئے اب مکے والوں کو بڑی فکر ہوئی کہ یہ وہ بندہ ہے جب ہم یمن میں سامان خریدنے جاتے ہیں اور بیچنے جاتے ہیں، راستے میں اس کا قبیلہ آتا ہے۔ اب بھی یمن اور سعودیہ کے بارڈر پر یہ قبیلہ ہے، دوس قبیلہ ہے، اور ہم اس کے پاس ٹھہرتے ہیں، دعوتیں اڑتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمیں وہاں پر کوئی ہمارے سامان کی طرف بری نظر سے بھی نہیں دیکھتا، ہم بڑے محفوظ ہوتے ہیں۔ یہ آ رہا ہے، اب اس کا استقبال کرنے کے لیے مکے کے بڑے بڑے سردار مکے سے باہر آئے۔ ایک تو پہلے دوسی آ رہا، بڑے بڑے سردار باہر نکلے۔ اب جو بھی سردار ملتا استقبال کرتا، مرحبا کہتا، تو ایک بات کہتا کہ طفیل یہاں پر ہمارے ہاں ایک جادوگر ہے، وہ جب بھی کسی پر کلام پڑھ دیتا ہے نا، وہ اسی کا ہو جاتا ہے، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیتا ہے، تو ان کی بات نہ سننا۔ دوسرا ملا اس نے بھی، تیسرا ملا اس نے بھی، چوتھا ملا اس نے بھی، سارے ایک ہی بات کہتے جا رہے ہیں۔ طفیل کہتے ہیں میں نے کہا یار اتنا ہی ان کی باتوں کا اثر ہے، میں نے روئی لی اور اپنے کانوں میں ڈال لی، نہ میں بات سنوں گا نہ مجھ پر اثر ہوگا۔ کہتے میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، طواف کرتے ہوئے میں نے ایک بندے کو عبادت کرتے دیکھا جو وہاں کی معروف عبادت نہیں تھی، علیحدہ طریقے سے عبادت کرتا۔ میں نے پوچھا تو پتا چلا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ یار لوگ تیرے سے فیصلے کرواتے ہیں اور تو لوگوں کی باتوں میں آ کے کانوں میں روئی ڈال کے بیٹھا ہے، بات سن تو صحیح ہوگی، مان لینا وہ زبردستی منوا لیں گے تجھ سے۔ کہتے میں نے روئی نکالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ اب وہ کیسا سما ہوگا کہ اللہ کا کلام ہو اور پڑھنے والی زبان محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، کیسا ہوگا وہ معاملہ؟ تو کہتے ہیں یوں میرے دل میں اترتی گئی بات، میرے دل میں اترتی گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت مکمل کے گھر جانے لگے تو میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا۔ پیچھے پیچھے جب میں چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کے دیکھا، کہا کون؟ کہ میں طفیل ہوں، دوس قبیلے کا ہوں، خیریت سے آئے ہیں؟ میں مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں۔ مسلمان ہو گئے۔ کہا جی بیت اللہ میں جا کے اعلان کروں؟ کہا نام ماریں گے۔ کہا کوئی پرواہ نہیں، بیت اللہ میں جا کر کے اعلان کرتے ہیں میں آج اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہوں۔ لوگ ہر طرف سے ٹوٹ پڑے، جنہوں نے پہچانا فوراً لوگ، اور خدا کے بندوں نہ مارو اس کو ورنہ تمہاری تجارت یمن کی طرف نہیں جائے گی، پھر یہاں سے قافلے یمن کی طرف نہیں جائیں گے، کس کو مار رہے، چھوڑ دو اس کو، کچھ نہ کہو۔ اور پھر جو غریب تھے، خباب جیسے، جو بلال جیسے تھے،
جو عمار تھا، یاسر، سمیہ، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سخت گرمی دہکتے ہوئے، وہ سخت گرمی میں لو چل رہی ہے، اور ان تینوں کو پتھروں کے اوپر لٹایا گیا، اوپر بھاری پتھر رکھے کہ ہل نہ سکے۔ پاس گزرے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ہمیں اسبروا یا آل یاسر انی موعدکم بالجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، میں تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اور پھر وہ وقت بھی تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں کھڑے دعوت دے رہے ہیں، تو وہاں پر کافر ایک تفبر پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں وہ میں نے جو آپ کو پرسوں ترسوں بتایا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے حارث بن ابی حالہ بن زرارہ التمیمی، وہ آگے بڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت کرتے ہوئے سب سے پہلی شہادت انہوں نے دین اسلام کے لیے دی، پہلا خون دیا حارث بن ابی حالہ نے، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ اور خواتین میں سب سے پہلے ایک بوڑھی عورت اپنا خون دیتی، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ابو جہل آیا، تھک گیا، مار مار کے تھک گیا، لیکن یہ کل دین سے پیچھے نہیں ہٹتے، ایسا رنگ چڑھا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ چڑھ گیا۔ اب اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کون سا ہے؟ وہ اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں اتر رہا، وہ مارتے کہ رنگ اتر جائے، نہیں اتر رہا۔ اس وقت ابو جہل کو ایک ترکیب سوچی، دو اونٹ لے کر کے آؤ، لائے گئے، ایک کا رخ ادھر کیا، ایک کا ادھر کیا، سمیہ کے پاؤں میں رسے ڈالے اور اونٹوں کے گلے میں ڈال دیے، کہا سمیہ ابھی اشارہ ہوگا، ایک اونٹ ادھر جائے گا، ایک ادھر جائے گا، تیرا جسم ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائے گا، اب چھوڑ دے۔ کہا جسم ٹکڑوں میں تبدیل ہوتا ہے تو ہو جائے، لا الہ الا اللہ کی دعوت، یہ رنگ اب یہ اترنے والا نہیں۔ ابو جہل نے یہ کر دیا، چیتھڑے اڑ گئے، لیکن آخر پہ بھی لا الہ الا اللہ کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو گالی تو نہیں دی تھی، یہ لا الہ الا اللہ ایک ہی کلمہ تھا جس نے پورے مکے میں بھوچال برپا کر دیا تھا۔ وہ سب جانتے تھے یہ لات منات عزا ہبل ہم جو سجا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لا کی ایک ضرب سب کو توڑ دینے والی ہے، ایک بھی باقی نہیں بچنے والا۔ ہم نے جو 360 سجائے ہیں یہ کوئی باقی نہیں بچے گا، ایک لا کی ضرب نے سب کو ہلا کر کے۔ توحید چیز ایسی ہے، اور توحید کے مقابل میں شرک، جو کل میں نے بات کی سورہ زمر کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ایک اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے رنگ بدل جاتے ہیں۔ جب غیروں کی باتیں کرتے ہو، فلاں بڑی شخصیت، فلاں بڑا، فلاں بڑا، اس وقت ان کے چہروں کی حالت بدل جاتی ہے، خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی توحید کی خاطر ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، جس توحید کے بارے میں آج ہم کہتے ہیں یہ پتہ نہیں یہ ایسا معاملہ ہے۔ اللہ کی اگر توحید نہیں ہے، وحدانیت اور توحید کا عقیدہ اور تصور آپ کے ذہنوں میں راسخ نہیں ہے، آپ کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب تک آپ عقیدہ توحید آپ کا مضبوط نہیں ہے، اور وہ حقیقت ہے جو تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ کے ماں سوا سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ یہ زمین و آسمان، یہ حجر و شجر، یہ آسمان سے برکھا کا برسنا، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ اولادوں کی نعمتیں، یہ رزق کی فراوانی، اللہ کے ماں سوا کوئی دینے والا نہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، سب محتاج ہو۔ جو محتاج ہوتے ہیں وہ حاجت روا نہیں ہوتے، جن پر خود مشکلات کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں وہ مشکل کشا نہیں ہوتے، جن کی اپنی زندگیوں میں مصائب ہوتے ہیں وہ مصائب کو دور کرنے والے نہیں ہوتے۔ اور یہی پیغام تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافروں نے پھر ظلم کے بازار گرم کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نماز پڑھے، عقبہ بن ابی معیط اور دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا یار فلاں جگہ پہ اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوجھ پڑی ہے، کوئی لائے جب محمد سجدے میں جائے تو ان کے اوپر رکھ دے۔
عقبہ بن ابی معیط یہ بدباطن اٹھا اور جا کر کے لے کر کے آیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گئے, لا کر کے رکھ دی اوپر. سجدہ طویل سے طویل ہوتا چلا گیا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں دوڑا, مجھے گلی میں فاطمہ نظر آئی. میں نے کہا تیرے بابا کے ساتھ یہ ہوا ہے. وہ بھی آگے بڑھی, اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے آقا سے وہ بوجھ ہٹانے لگی. میں بھی ساتھ لگا, وہ بھی اتارا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر مبارک کو سیدھا کیا. یہ ایسا اتنے ظلم ہوئے کہ ایک دن آقا بیت اللہ میں بیٹھے, صحابہ کرام بیٹھے پاس, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ظلم کی حد ہو گئی ہے, اللہ سے دعائیں کیجیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی تو وہ پہلی امتوں والے معاملے نہیں ہوئے. ان کے تو لوگوں کو, ان کے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے چھیل دیا جاتا تھا, لوہے کی کنگھیوں سے چھیل دیا جاتا تھا, سر پہ آرام رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا. اللہ کی توحید کی خاطر. جرم کیا ہوتا تھا کہ وہ ایک اللہ کی بات کرتے تھے, وہ توحید کی بات کرتے تھے, وہ اللہ کے ماں سوا کا انکار کرتے تھے, وہ لا الہ الا اللہ کی بات کرتے تھے. یہ جرم ہوتا تھا ان کا. پھر ایک بار ایک وقت بھی آیا تھا, خبیب کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں بیٹھا, صحابہ بیٹھے تھے, باتیں ہونے لگی کیا کیا ظلم ہوئے ہم پر, کیسے کیسے دن دیکھے ہم نے. تو عمر فاروق کہنے لگے تم بتلاؤ, تم پر بھی تو بہت ظلم ہوئے, تم کیوں نہیں بتاتے. کہا میری بات بتانے والی نہیں ہے. کہا کیوں بتانے والی کیوں نہیں. کہتے پاس آؤ میرے ذرا, میں تمہیں بتاؤں میرے ساتھ عمر کیا ہوا. پاس آئے تو ہاتھ عمر کا اپنی پشت پہ لگوایا قمیض کے اندر سے, تو عمر کی ہچکی بند گئی. عمر کیوں رو رہے ہو. کہا اللہ کی قسم اس کی کمر پہ گوشت نام کی چیز نہیں ہے, گڑے پڑے ہوئے, گڑے جگہ جگہ. پھر پوچھا یہ کیا ہوا تھا. کہا ہونا کیا تھا, اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کر رہا تھا, کافروں نے کوئلوں کا بستر بچھایا میرے لیے اور مجھ سے کہا کہ توحید چھوڑ دے, لا الہ الا اللہ کا پیغام چھوڑ دے. میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. کافر یہ کوئلے دیکھ رہا ہے نا, یہ بستر بن گیا تیرے لیے, اس پہ لٹا دیا گیا. میرے جسم کے چپڑے نے جل کر کے ان کوئلوں کو بجھا دیا اور یہ میرے گڑے پڑے. توحید بڑی چیز ہے. اس کے لیے صحابہ کرام نے یہ دین, ہمیں تو دین مفت میں مل گیا. جو قربانیاں ان لوگوں نے دی ہیں ہم تو تصور نہیں کر سکتے. کون سوچ سکتا ہے ایسا. پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو نکلنے کے لیے تیار ہوئے یہاں سے کہ نکلوں. جو کل میں نے بات کی تھی کہ یہاں پہ رہنا مشکل ہو گیا ہے, چلا جاتا ہوں کہیں میں بھی ہجرت کر کے. ابن ابی دغینہ لے کر کے آیا, کہا نہیں تو واپس آ. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ یا اللہ اب تو آسانیاں پیدا کر. اور اللہ تعالیٰ نے ان آسانیوں کے معاملات کی پھر کچھ نویدیں دی. یا اللہ یہ بڑے بڑے سردار ہیں, یہ کمزور ہیں. اور یہ بات حقیقت ہے, چلے حدیث مبارکہ ذہن میں آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ہم مدینے میں جا کے جب آئے گا سلسلہ وہاں بات کریں گے, خط لکھے تھے بادشاہوں کو. اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اگر مجھے یاد رہا یا بھائی کو یاد کروا دے, میں وہ خط جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح لکھے گئے تھے نا, ان کی فوٹو کاپی آپ کو بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے یہاں دکھانے کی. وہ جو اب بھی دنیا میں موجود ہیں اور وہ کس طرح لکھے تھے, کس طرح کے الفاظ تھے اور کس انداز میں وہ لکھے ہوئے تھے, وہ ان کی تصویر بھی آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے. تو جو بادشاہ, روم کے بادشاہ کو خط گیا تھا نا, وہ اس وقت آیا ہوا تھا فلسطین میں, شام میں آیا ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ یار یہ خط آیا ہے میرے پاس, تو جہاں سے آیا ہے وہاں کے کوئی لوگ اگر تجارت کے لیے یہاں شام میں آئے ہیں تو انہیں میرے دربار میں بلا کر کے لے کر کے, اور میں ان سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اس وقت تک کافر تھا, مسلمان نہیں ہوا تھا. شاہی ہرکارے بازار میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہیں کہ مکے سے کوئی تاجر آئے ہوں, تو میرا کسی نے بتایا, وہ میرے پاس آئے, ہم پورا گروپ چلے گئے بادشاہ کے دربار میں. اس نے سوالات کیے, وہ پھر حدیث پوری میں اس وقت انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا کیا کیا سوال کیے تھے. ان سوالات میں ایک سوال یہ تھا
کہ اس نبی پر ایمان لانے والے ابتدائی لوگ جو ہیں وہ غریب ہیں یا امیر ہیں. تو خالد اور اس وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غریب لوگ وہ ہیں جو ان پر ایمان لانے والے. تو ہرکل، جسے ہم ہرکل کہہ دیتے ہیں، ہرکل وہ روم کا بادشاہ، وہ کہنے لگا سچ یہی ہے کہ نبیوں کی دعوت پر سب سے پہلے غرباء نے لبیک کہا. میں نے جتنی کتابوں کے بارے میں پیچھے پڑھا، جتنے نبیوں کے بارے میں پڑھا، ان کی دعوت کے اولین معیدین جو ہوتے تھے وہ غرباء ہوتے تھے، اور ان کے معاندین جو ہوتے تھے، مخالفت کرنے والے، وہ بڑے بڑے سردار ہوتے تھے. اور قرآن کریم بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے. آپ نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھ جائیے، ہود علیہ السلام کے بارے میں پڑھیے، صالح علیہ السلام کے بارے میں پڑھیے. قوم کے سردار ہی مخالفت میں کھڑے ہوئے. لوط علیہ السلام کی مخالفت میں، ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت میں، موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت. کون لوگ؟ بڑے بڑے سردار کھڑے ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کون کھڑے ہوئے؟ مکے کے بڑے بڑے سردار. خود کا چچا ابو لہب سردار تھا نا. ابو جہل کون تھا؟ عمرو بن ہشام سردار تھا. ان سرداروں کو اپنی سرداریاں جاتی نظر آ رہی، اور اس میں پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کے ایک بات کی کہ آپ ایسا کریں، یہ ماحول تناؤ کا ختم کرتے ہیں، تھوڑا کمپرومائز کر لیتے ہیں. کس چیز پر؟ آپ بھی اپنے طریقے پر عبادت کریں، ہم اپنے طریقے پر، لیکن تھوڑا سا قریب آ کر کے کبھی آپ ہماروں کی کر لیا کریں، کبھی ہم آپ کے خدا کی کر لیا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے جواب اتارا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اعلان کیجئے کافرو، یہ پہلی بار ایسا انداز اللہ تعالیٰ نے یہاں اختیار کیا. اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کر سکتا جب کہ تم کرتے. میں جھکوں لات منات کے سامنے؟ میں نے تو ان کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا. جو ایک تاجر نے کہا تھا، میں نے پرسوں ترسوں آپ کو بتایا تھا نا، کہ ایک تاجر نے کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لات و عزا کی قسم اٹھا لیجئے، میں اپنی بات چھوڑ دیتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تو اللہ کہتے لات منات کی قسم، میں تو ان کی طرف دیکھنا گوارا نہ کروں، ان کے نام کی قسم اٹھانا تو بہت بات کی بات. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے کہیے میں نہیں عبادت کر سکتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس طرح عبادت کرنے والے ہو میرے رب کی جس طرح میں اس کی عبادت کرتا ہوں. وہ تو یہ ہے کہ ان سب کا انکار کرو، پھر آؤ اس طرف. اور آخر پہ کیا کہا؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے. دین کے احکامات میں کمپرومائز نہیں ہے، اللہ کے احکامات میں کمپرومائز نہیں ہے. دنیاوی معاملات میں آپ کر جائیں کسی سے، لیکن اللہ کے احکامات پر کمپرومائز نہیں ہے، توحید پر کمپرومائز نہیں ہے. کیا آپ کہہ لیں اچھا یار چلے کوئی بات نہیں، اگر کوئی کسی قبر پہ سجدہ کرتا ہے تو پھر کیا ہوا؟ اگر وہ کہہ دیتا ہے یا الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی تو پھر کیا ہے؟ اگر کوئی ناد علی کا وظیفہ کرے تو پھر نہیں بھائی، یہی تو شرک ہے. شرک کس کو کہیں گے آپ؟ کہ ایک انسان جو دنیا سے جا چکا ہے وہ ہماری سن رہا ہے اور اللہ نہیں سن رہا. 3500 کلومیٹر دور عبد القادر جیلانی اپنی قبر میں مدفون آپ کی سن رہے، اور اللہ لگے جہاں سے قریب جو کہتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ نہیں سن رہا. کیسا دھوکے میں ڈال دیا انسان کو، کس دھوکے میں انسان چلا گیا. وہ نہیں سنتا تو کون سنتا ہے؟ اور ہر نماز کی ہر رکعت میں اعلان کرتے ہو کہ وہ سنتا ہے، بعد میں انکار کر دیتے ہو. ہر نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہو سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لیا جو کہ تم نے اس کی حمد و ثنا کہی ہے. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ کمپرومائز کریں. نہیں، توحید پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. پھر آ جاتے ایسا کرتے ہیں چلیں ہم آپ کی بات سن لیتے ہیں، لیکن ہم بڑے لوگ ہیں. یہ خناس بھی بڑا ہوتا ہے نا، جو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ حمس انہوں نے شروع کیا کہ ہم قریشی ہیں، لوگ جائیں جا کے حج کرنے کے لیے عرفات میں جائیں. ہم نے نہیں عرفات جانا، ہم منا سے واپس آئیں گے کیونکہ ہم قریشی ہیں، ہم نہیں جائیں گے عرفات میں. تو اللہ نے کہا یہ کیوں؟ تم بھی وہیں پہ جاؤ گے جس طرح دوسرے لوگ جاتے ہیں. قریش ہو تو کیا ہوا؟ یہ زوم بھی انسان کو لے ڈوبتا ہے کہ ہم فلاں خاندان کے ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 4 چیزیں انسان کو جاہلیت کی ہیں، کفر کی ہیں، میری امت میں آئیں گی۔ کون کون سی؟ فرمایا الفخر علی النسب، میرا خاندان بڑا، میں بڑا، ہم بڑے، ہم فلاں، جاہلوں والے کام میں میری امت میں آ جائیں۔ والطعن فی الکسب والطعن فی الحسب، دوسرے کے خاندان میں کیڑے نکالیں گے، اور یہ کیا ان کی اوقات کیا، ان کی حیثیت کیا، میں جاہلوں والا کام میری امت میں آ جائے۔ والنیاحۃ علی المیت، میت پہ نوحہ خوانی آ جائے گی۔ اور چوتھا فرمایا ستاروں سے بارش، فلاں ستارہ نکلا ہے اب موسم بدل جائے گا، فلاں ستارہ نکلا ہے بارش آ جائے گی، تو میں جاہلوں کے کام میری امت میں آ جائیں۔ اب وہ قریش کے بڑے بڑے سردار آتے، جب ہم آئیں آ کے دیکھیں تو بلال بیٹھا ہو، ہم اس کے برابر بیٹھتے، ہم نہیں بیٹھ سکتے اس کے برابر، وہ ہمارا غلام اور ہم اس کے برابر بیٹھے، عمار بیٹھا ہو، یاسر بیٹھا ہو، ہم اس کے برابر بیٹھے، دوسرے غلام بیٹھے ہم نہیں، ہمارے لیے علیحدہ سے کسی نشست کا انتظام کیجیے، اس میں یہ غریب صحابہ نہ ہو۔ اللہ نے آسمان سے جواب دیا، اللہ کہتے تم نے آنا ہے آؤ، نہیں آنا نہ آؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری، اور اے میرے نبی آپ نے ان کے لیے علیحدہ محفل بھی نہیں لگانی۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے میرے پیارے حبیب آپ نے ان غریب صحابہ میں بیٹھنا ہے جن کے دن رات اللہ کو راضی کرنے میں گزرتے ہیں، جن کی زندگی کا موٹو ایک ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، آپ نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ یہ اپنے آپ کو چودھری سمجھتے ہیں، رئیس سمجھتے ہیں، سمجھتے رہے، بیٹھنا ہے تو بلال کے ساتھ آ کر کے بیٹھیں گے، بیٹھنا ہے تو عمار و یاسر کے ساتھ آ کر کے بیٹھیں گے، نہیں بیٹھنا تو جائیں جدھر جانا چلے جائیں۔ پھر اب جب یہ سارے حربے استعمال کرتے کرتے وہ تھک گئے، پھر ابو طالب کے پاس آئے، یہ 2 مرتبہ آئے، اور 2 مرتبہ آ کر کے انہوں نے اس سے کہا کہ خدا کا نام اپنے بھتیجے کے بارے میں آپ کچھ سمجھائیے، بہت تکلیف دیتے ہیں، بہت تکلیف دیتے ہیں۔ ایک بار تو انہوں نے سمجھا کے بھیج دیا ان کو، دوسری مرتبہ پھر آ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقیل کو بھیجا، اپنے بیٹے عقیل کو بھیجا، بیٹا جاؤ محمد کو بلا کر کے لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کہتے سخت گرمی، دھوپ بڑی کڑاکے کی، دوپہر کا وقت، عقیل گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا جان بلا رہے، اس سخت دھوپ میں آقا اپنے گھر سے اٹھے آ گئے، جی چچا جان آپ نے بلایا، کہ یہ قوم کے سردار آئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ان کے خداؤں کو برا کہتے ہو، انہیں تکلیف ہوتی ہے، تو کچھ کمپرومائز۔ تو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا عمی واللہ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری الا ان اترک هذا الامر حتی یظہر اللہ او اہلک فیہ ما ترکت۔ چچا جان یہ لوگ واللہ لو وضع الشمس فی یمینی، میرے دائیں ہاتھ پہ سورج لا کر کے رکھے، والقمر فی یساری، میرے بائیں ہاتھ پہ لا کر کے چاند رکھے، پھر مجھ سے کہیں کہ توحید چھوڑ دو، یہ نہیں ہونے والا، جب تک اللہ اس دین کو غالب نہیں کرے گا میں اس وقت تک محنت کرتا رہوں گا، یا اللہ مجھے اس دنیا سے لے جائے، میں اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک اللہ کی توحید کا پیغام انسانوں کو دیتا رہوں گا۔ پھر اس وقت چچا نے کہا تھا بھتیجے جا، جب تک میں ہوں تیری طرف کوئی میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھے گی۔ لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر صحابہ کرام کو کچھ اجازت دی کہ یہاں سے وہاں کی طرف شفٹ ہو جاؤ۔ ہجرت، ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ یہ لفظ کیا ہے، معنی کیا ہے، کہاں ہجرت ہوئی، کن لوگوں نے ہجرت کی، اور پھر ان کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے۔ یہ حبشہ کی طرف ہجرت تھی 2 مرتبہ، وہاں جا کر کے بھی انہوں نے چین نہ لینے دیا، اور کیا ہوا، اور وہاں پر کس صحابی نے بادشاہ کے دربار میں قرآن کریم کی کون سی آیات پڑھی، یہ انشاءاللہ العزیز ہم کل کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی اگر ہو سکا تو اختصار میں لے جائیں گے حضرت عمر فاروق اور حضرت حمزہ، ان کی اسلام لانے کا واقعہ۔ ایک تو مشہور واقعہ جو ہم سنتے ہیں حضرت عمر کا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو صحیح واقعہ وہ خود بیان کرتے ہیں وہ انشاءاللہ کل وقت ملا، کل یا پرسوں انشاءاللہ چلے جائیں۔
اس پہ لے آئیں گے. پھر اس کے ساتھ ہی مکے والوں کی یہ کل یا پرسوں آئے گا کہ وہ جو بار بار آخرت کا انکار کرتے تھے، پھر ان کے کچھ سوال تھے، انہوں نے بھاگ دوڑ کی نا، پھر بھاگے مدینے میں گئے، یہودیوں سے پوچھا کہ تم اہل کتاب ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کا دعویٰ کرتے ہیں، کوئی سوال دو ہمیں، ہم جا کے سوال کریں. انہوں نے سوال دیے، کہا نبی کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکتا. ادھر آئے تو ادھر سے جواب مل گئے، لیکن پھر معاملہ وہ جواب کیا تھے، وہ سوال کیا تھے، یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمانے والے ہیں. میں نے پھر جو بار بار کہتا ہوں کہ یہ اس میں جو بھی اچھائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کمی کوتاہی میری طرف سے. اور پھر آخر میں آپ سے کہوں گا، جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں، اگر کل آپ تھوڑی سی ہمت کریں، ایک ایک دوست کو دعوت دے دیں. دیکھیں ایک چراغ سے دوسرا چراغ ہے، دوسرے سے تیسرا. یہ اندھیرے ہیں. یہ جو بڑی محفلیں آج ہو رہی ہیں نا، سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا ذکر کر کے چلے جاتے ہیں، سیرت کا ذکر نہیں ہوتا. چہرہ کیسا تھا، ابرو کیسے تھے، بال کیسے تھے، وہ صورت کا ذکر کر کے چلے جاتے ہیں. سیرت کیا ہے، پیغام کیا ہے، مشن کیا تھا، کس کے لیے زندگی کپائی، اس کی طرف دھیان نہیں ہوتا. تو کوشش کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدال علی الخیر کفاعلہ، جو کسی کو نیکی کی طرف لے کے آتا ہے اسے بھی اللہ اتنا ہی اجر عطا کرتے ہیں جتنا اس آنے والے کو اجر عطا کرتے ہیں. تو کوشش کیجیے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، کہ دوسرے احباب بھی آئیں، وہ بھی اپنے سینوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سیرت سے منور کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان والی، صحت والی زندگی عطا فرمائے. آپ سب کے اور میرے گھر میں اللہ تعالیٰ خوشیاں، خوشحالی اور اطمینان عطا فرمائے. اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم.